بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو بھی خبر ہو، جو معلومات کی بنیاد کے اوپر ہو، وہ حقیقت اور سچ پر مبنی ہو۔ کوئی ایک ہفتہ پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا اور میں نے اسی چینل پہ یعنی کہ نیوز ٹو یو پہ شیئر کیا تھا، بریک کی تھی خبر کہ ایک بڑی سیاسی شادی ہے جس کا افسوسناک انجام ہوا ہے۔ ٹوٹ گئی تڑک کر کے نام سے ہم نے کوئی تھم نیل بھی بنایا تھا۔ اس میں کچھ میں نے اشارے دیے تھے، دو سمجھنے والے سمجھ گئے تھے، لیکن وہ خبر درست ثابت ہوئی۔ اور کل جو جنید صفدر ہیں، کیپٹن صفدر کے صاحبزادے اور مریم نواز کے صاحبزادے، انہوں نے اس میری خبر کی تصدیق بھی کر دی، کیونکہ میں نے کہا تھا ایک بڑی سیاسی شادی ہے جو کہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو انہوں نے کل باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہاں یہ خبر بالکل درست ہے۔ میں نے اپنی جو اہلیہ ہے عائشہ سیف، ان کو جو ہے وہ طلاق دے دی ہے اور ان کے لیے میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ اصل میں کیونکہ اب یہ خبر کھل گئی ہے تو اس وجہ سے اس کا میں نے ذکر کرنا آپ سے ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ وجوہات بھی بتانا اس میں ضروری ہے کہ یہ ویسے تو ان کا یہ ذاتی معاملہ ہے، لیکن چونکہ اب لوگوں کی دلچسپیاں اس میں بڑھ گئی ہیں تو میں اس کے عوامل جو ہے وہ ایک دو وہ پھر آپ سے سامنے رکھوں گا۔ پھر میں اگلی ایک بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ صدر عارف علوی اور آرمی چیف کے حوالے سے بڑی ہی اہم خبر ہے، وہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عائشہ سیف اور جو ہے یہ سینیٹر سابق جو چیئرمین نیب تھے سینیٹر سیف الرحمان، ان کی یہ صاحبزادی ہیں اور سینیٹر سیف الرحمان شریف خاندان کے کاروباری دوست بھی ہیں اور عزیز بھی ہے۔ رشتہ داری میں بدل گیا تھا معاملہ۔ 21-22 سالہ جو جنید صفدر ہیں، ان کی شادی کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے جو تھی وہ ہوئی تھی بڑی دھوم دھام کے ساتھ، اور اس شادی پہ تقریباً کوئی 3 سے 4 ارب روپیہ جو تھا وہ لگا تھا، اور پاکستان کی جو مہنگی ترین شادیاں تھیں اس میں سے ایک شادی اس کو جو تھا وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ جو عائشہ سیف صاحبہ جو ان کی جو اہلیہ تھیں جنید صفدر کی، وہ عمر میں کافی ان سے زیادہ تھی، کوئی 12-13 سال، کوئی 35-36 سال ان کی ایج تھی۔ تو کیمسٹری جو ہے وہ ان کی شروع سے ہی جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی، اور وہ تھوڑا ماڈرن خیالات کی حامل تھی، جبکہ جو جنید صفدر ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اپنے والد کیپٹن صفدر کی طرح مذہبی رجحان کی طرف زیادہ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ گھریلو معاملات جو ہیں وہ اس کی طرف وہ زیادہ توجہ دیں۔ پھر جو خود مریم نواز صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ بھی جب وہ رائیونڈ میں قیام پذیر تھیں عائشہ سیف، تو وہ کچھ آزادی سے کام کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مریم نواز ان کو روکتی رہیں کہ آپ کا سیاست میں آنا یا پولیٹیکل چیزوں میں حصہ لینا یا پارٹیز میں جانا وہ اچھا نہیں ہے۔ تو وہ اس سے ان کو برا منایا۔ وہ ساس بہو کی ایک لڑائی ہوتی ہے تو وہ اس میں وہ پھر آ کر پھنس گئیں، اور پھر کیپٹن صفدر نے بھی مشورہ دیا اپنے بیٹے کو اور مریم نواز نے بھی کہ اچھا ہے کہ باہمی رضامندی سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کر لی جائے۔ جون جولائی میں یعنی کہ رمضان کے بعد ہی معاملات کافی، جو رمضان گزر گیا ہے، کافی معاملات بگڑ گئے تھے۔ تو پھر اس میں نواز شریف اور شہباز شریف اور ساتھ ساتھ پھر سیف الرحمان، سارے فیملی کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے، اکٹھ ہوا، اور انہوں نے کوشش کی کہ اس شادی کو بچایا جائے، اور بچوں کو بھی انہوں نے بٹھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس میں جو جنید صفدر تھے انہوں نے کہا کہ جو ہماری ہے ایک انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہو رہی، کیمسٹری نہیں مل رہی، اور ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی ایج کی ہیں اور پھر یہ تھوڑے سے آزاد خیالات کی حامل ہیں، تو میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ نباہ اب جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو صلح صفائی کی کوشش کی تو اس میں پھر وہ نہیں تھا، الگ ہی وہ توڑ نہیں پہنچا، لیکن اس میں فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ معاملہ ڈائیورس تک پہنچ جائے گا۔ وہ پھر علیحدگی ہو گئی اور وہ چلی گئیں، رائیونڈ سے وہ چلی گئیں، جون یا جولائی میں وہ چلی گئی تھی رائیونڈ سے، پھر وہ واپس نہیں آئیں۔ اس کے بعد پھر کوششیں ہوتی رہیں، لیکن وہ معاملہ کسی طور تک نہیں پہنچا، اور وہاں پہ جا کر قطر میں جا کر انہوں نے پھر خود ہی کہا کہ میں اب ہم اس کو ختم کریں، کیونکہ فیملی بھی متاثر ہو رہی تھی اور کاروبار تھا، اور پھر خود تو پھر باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اسی وجہ سے پھر جو ٹویٹ ہے ایک وہ انہوں نے کر دیا۔ تو یہ ساری آپ کو باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک چل رہا تھا سلسلہ۔ بہرحال ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ ان کی جو زندگی ہے وہ اچھی گزرے،
اب مریم نواز صاحبہ ایک اچھی ساز ثابت ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، اور کیا اسی طرح وہ ایک اچھی عوامی لیڈر، سیاسی لیڈر ثابت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس کا فیصلہ بھی عام انتخابات میں جو ہو جائے گا، جلسے جلوس اور ورکرز کنونشن سے خطاب وغیرہ، وہ تو بڑا کار ہے، کیونکہ ان کے رویے کے حوالے سے کچھ شکایات ہیں مریم نواز صاحبہ کے، کہ وہ بڑی سخت قسم کا رویہ جو ہے وہ رکھتی ہیں، اور غصے والی خاتون ہیں، جلدی غصے میں آ جاتی ہیں، اور پھر چیزوں کو ذہن میں رکھتی ہیں، وہ جس طرح بندہ ہوتا ہے نا انتقام لینے والا، اس طرح کا وہ اپنے آپ کا وہ رکھتی ہیں۔ تو بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا اب کیپٹن جو جنید صفدر ہیں، ان کی لمبی زندگی اب ان کی پڑی ہے، اب وہ نئی زندگی کا آغاز کریں گے، ظاہر ہے، تو ان کا اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جانا بہت ضروری ہے، اور اس میں جو اعزاز ہے وہ ہمارے راجہ عاطف ذوالفقار صاحب، انہوں نے بھی ہم پہ بھروسہ کیا، یقین کیا، اور نیوز ٹو یو نے آپ کو یہ خبر دی تھی 6 دن پہلے، تو اللہ کے فضل و کرم سے درست ثابت ہوئی۔ تو اب ہم خبر کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے کہ ایوان صدر میں آج ایک مرتبہ پھر اکٹھ ہوا سول عسکری قیادت کا۔ ایک بہانہ ہوتا ہے مل بیٹھنے کا، اور وہ آج بہانہ بنا ایڈمرل نوید اشرف کو جو نشان امتیاز ملٹری دیا گیا، کیونکہ وہ نیول چیف بنے ہیں۔ تو یہ روایت ہے کہ جو کوئی نیول چیف بنتا ہے، آرمی چیف بنتا ہے یا ایئر چیف بنتا ہے، تو ان کو پھر نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز جو ہے وہ پھر دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر عارف علوی، نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر سدھو اور ایڈمرل نوید اشرف وہ موجود تھے۔ تو جیسے ہی وہ حلف برداری کی تقریب ختم ہوئی تو صدر ایک روایتی طور پر اسے ایک استقبالیہ دیتے ہیں، 5ویں فلور کے اوپر ہی یہ ایک ہال ہے، وہاں پہ استقبالیہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک الگ کمرے میں یہ شخصیات چلی گئی اور ان کی ملاقات ہوئی، داخلی اور قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر تو بات ہوئی، لیکن جو ہم نے عارف علوی کا، ہمارے جو واقفان حال ہیں، وہ ایک رویہ بدلا ہوا دیکھا۔ وہ بڑی تعریف کر رہے تھے جنرل سید عاصم منیر کی، اور اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے جو انوار اللہ کاکڑ ہیں۔ تعریف وہ کر رہے تھے صدر عارف علوی کے، آپ نے جناب جو یہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف آپریشنز اور کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے، نگران حکومت کے ساتھ مل کر اس کے بڑے زبردست نتائج آئے ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ 285 تک پہنچ چکا ہے، اور یہ 250 تک آ جائے گا۔ بجلی چوروں کے خلاف، مافیاز کے خلاف، چینی چور، کھاد چور، آٹا چور، گندم چور، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو آپ کے آپریشنز ہیں، اس کی وجہ سے معاشی صورتحال میں کافی بہتری آئی ہے۔ تو اس کے اوپر آرمی چیف نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، حکومت نے ہم سے مدد مانگی، SIFC کے پلیٹ فارم سے مدد کر رہے ہیں، اور یہ جو غیر قانونی معاشی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی ہم بلا امتیاز کارروائیاں ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلرز کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے خوشخبری سنائی، انہوں نے کہا جی آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ بہتری آپ کو نظر آئے گی، نتائج اور بہتر ہوں گے، اور وہ اس طرح بہتر ہوں گے کہ ڈالر انہوں نے کہا کہ جو اس کی اصل قیمت ہے 260 250 اس تک یہ آ جائے گا آنے والے دنوں میں، جو کہ اس کی اوریجنل قیمت ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ ہماری اب پوری کوشش ہے کہ مہنگائی میں بھی کمی آئے، اور نگران حکومت کے ساتھ مل کر جتنا بھی ان کا مینڈیٹ ہے ہم ایک اچھی ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو صدر عارف بھی بڑے خوش ہوئے، ظاہر ریاستی سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی بڑا زبردست اور بڑا مؤثر آپ کام کر رہے ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یکجہتی ہو، اور تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بات کر دی کہ تمام جو سیاسی قوتیں ہیں مل کر کام کریں، عام انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہو جائیں۔ تو وہ اس کے اوپر تو ظاہر سیاسی باتوں کے اوپر آرمی چیف کیا جواب دیتے، لیکن انہوں نے جو پھر گفتگو کی تو اس میں زیادہ تر پھر پاک فوج کے جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں اس کے اوپر انہوں نے اظہار خیال کیا۔ تو یہ جو آج کی ملاقات تھی یہ بڑی اہمیت کی عمل تھی کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آئے آرمی چیف کی تعریف کرتے ہوئے کھل کر، اور ان کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے، اور کاکڑ کی موجودگی میں یہ انہوں نے کہا، اور کاکڑ صاحب ظاہر ہے ان کے لگائے ہوئے مقتدرہ کے حمایتی یافتہ بندے ہیں، تو انہوں نے بھی کھل کر کہا کہ بالکل جی آرمی چیف کی اگر سپورٹ نہ ہوتی تو سب کچھ ممکن نہ ہوتا، فوج اور دیگر جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہماری ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہیں،
ہماری مدد کر رہی ہیں، ہماری سپورٹ کر رہی ہیں، اور اسی مدد اور سپورٹ کی بدولت جو ہے وہ ہمیں کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل ہو رہی ہیں۔ تو یہ 2 خبریں تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی جائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔